بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ فاتحہ کی کچھ خصوصیت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ فاتحہ انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیسے انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے لے جاتی ہے؟ دیکھیں کہ ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا کون؟ وہ اللہ کی ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور پھر ہمیں پالنے والا کون ہے؟ اس پورے جہان کو پالنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ اور ہم اس دنیا میں کس کے سہارے جی رہے ہیں؟ کس کا سہارے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ الرحمن۔ اور آخرت کے اندر ہم کس کے سہارے ہوں گے؟ الرحیم۔ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر کے آخرت میں ہمیں انصاف دینے والی ذات کون ہے؟ کس کے قبضے اختیار میں ہے؟ مالک یوم الدین۔ جب ہمیں پیدا ہی اس نے کیا، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل بھی اس نے کیا، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ ایاک نعبد۔ جب ہم عبادت کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں تو پھر مدد کے لیے بھی ہم اسی اللہ کو پکاریں گے، ایاک نستعین۔ جب مدد اسی سے مانگ رہے ہیں، بندگی بھی اسی سے کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ یا اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھا، ایسی راہ دکھا جس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچ جائیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آگے ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، ہمیں اے اللہ نیک لوگوں کے اندر داخل فرما جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور ہم نے پھر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بھی بچنا ہے کہ یا اللہ ہمیں تو اپنے غضب سے بچا، گمراہ لوگوں سے بچا، جن کے اوپر تیرا غصہ نازل ہوا ان سے بھی ہمیں بچا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ جو ہے راستے سے گمراہ ہو گئے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ سورۃ فاتحہ کی خصوصیت تھی، انسان کو مٹی سے اٹھا کر عرش کے نیچے کھڑا کرتی ہے۔ اور بھی اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ وہ بھی ذکر کریں۔